نیزے پہ پڑا، ہم نے کدھر پڑا؟ تو پھر حضرت میں دکھ سے کہوں گا، دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو امام حسین کی پیاس تو یاد ہے، امام حسین کا قرآن کوئی نہیں یاد ہے۔ امام حسین کی بھئی پیاس یاد تھی نا، جگہ جگہ سبیل لگی، پیاس یاد تھی نا، قرآن نہیں یاد رہا۔ اگر امت کو امام علی مقام کا نیزے پہ قرآن پڑھنا یاد ہوتا تو کم از کم قرآن بھی تو کھلتا نا۔ اگر پیاس یاد تھی تو قرآن یاد ہوتا، جیسے پانی لگا، سبیل لگی، چاول بٹے، حلوہ بٹا، کھیر بٹی، نان بٹے، ہوا نا سارا کچھ، بھوک یاد تھی، پیاس یاد تھی، آپ سب نے سارا کچھ کیا۔ دکھ کی بات یہ ہے قرآن نہیں یاد تھا۔ اگر امت کو امام علی مقام کا قرآن پڑھنا یاد ہوتا تو 10 محرم کو پھر امت قرآن بھی ضرور کھولتی ہے۔ اور پیاس کی حقیقت بھی سن لو جی، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، اگر میرے امام کو اتنی پیاس لگی ہوتی، اگر ان کو پانی اتنا ہی محبوب ہوتا، اگر ان کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ارے نہر فرات تو دور رہ گئی، ساری زمین کے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ پانی کا قطرہ بھی بند نہیں کر سکتے۔ اگر میرے امام کو پانی کی طلب ہوتی، نہر فرات کو تو چھوڑو، میں کہتا ہوں پانی کا ایک قطرہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ ارے نہر فرات تو منتیں کرتی رہی، وہ تو سماجتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے یہ کون ہے بند کرنے والے؟ میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، ایک بار حکم کر دیں میں قدمین شریفین چومنا چاہتی ہوں۔ امام ہر بار یہی جواب دیتے رہے، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سوکنوں چلے پاواں۔ دکھ یہ ہے جی، وہ پیاس یاد ہے قرآن کی، وہ پیاس یاد ہے قرآن کی یاد۔ 10 محرم کو بھی قرآن کو نہیں کھولا، اگر یاد ہوتا تو کھلتا۔ باقی جی کون ہے ان پہ پانی بند کرنے والا؟ کیڑا ماں نے جنگ چھڑے گا؟ کون سا ماں نے پیدا کر دیا؟ نہیں ہے، انہوں نے خود یہ وہ میرے دکھ وچ راضی میں سوکنوں چلے۔ یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا، حضرت کا ایک مرید تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا، بال کاٹتا تھا، اس کا بیٹا کھو گیا، اس نے دائیں بائیں گرد و نواح میں بڑا تلاش کیا، نہیں ملا، آخری آپشن تھا قبلہ شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آخر اس کی تھی حضور بچہ کھیلنے گیا واپس نہیں آیا، بڑی تلاش کی ہے ملے یا نہیں، کچھ دعا فرمائیں۔ حضرت خاموش ہوئے، اس نے پھر عرض کی، حضرت پھر خاموش ہوئے۔ اب طریقت کا قاعدہ ہے کہ مرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں، انہیں دے مرید لب دے ہی نہیں، ان تے سے جنا مرید ہونا دا بھی کوئی نہیں، سارے پیر ہی ہونا دے، مرید ہونا کڑا دا ہے، ان تے سارے پیر ہی لگڑا دے، پیر لا دے ہوتا بتا دے، مرید تو کتے ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ میرے ایک بڑے کیمرہ لگا ہوئے بڑے مرید ہیں، وہ ایک دن میں یار وہ میرے بھی بڑے ہیں، میں نے کہا، میں نے پوچھا میں جی کتنے مرید نے؟ وہ کہتے ہیں اتنے۔ میں نے جی تو میری گل نہیں سمجھے، مرید کتنے نے؟ کہنے لگا یار چوپ ہی کر جا، مرید ہونا کو بچوں کا کھیل ہے، مریدی بچوں کا کھیل ہے، ہم نے تو مریدی مذاق کا وجہ رکھی ہے۔ مرید مرید کی مرضی نہیں کی اپنی ہوتی ہے، اور جو مرید مرضیاں کرنا چھوڑتا ہے اس کا کبھی بنا بھی کچھ نہیں ہے، بنتا بھی اسی مرید کا جو اپنی مرضیاں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ رب عرش معلا اتے نہ رب خانے قابل، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لپا نہ رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے ساتھ بزابے ہو۔ لیکن مرید بھی تو وہ مرید تھا بھی، وہ بھولا ہی نہیں آگیا، وہ سمجھ گیا چپ۔ اور کتابوں میں نے پڑھا یہ 18 سال گزر گئے اسی حال میں، دوبارہ نہیں کبھی بولا۔ سارے اولاد والے بیٹھے ہیں جی، اللہ سب کے بچوں کو عمر خضر دے، بچہ انتقال کر دینا صبر آ جاتا ہے، پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کدھر، یہ پھر وہ زخم ہے جو ساری زندگی رشتہ رہتا ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا تھا باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ 18 سال ہوئے گھر میں بیٹھے نا، کشا صاحب کا تذکرہ اپنا، وہی دن تھا جس دن بچہ کھویا تھا۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بیویاں تو بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ بول پڑی
وہ کہتی میں نے شاہ رنگی گلا سنایا کر، میں نہیں، میں شاہ رن اس دن بننا کہ اس دن میرا منڈا لب کے دیں گے. مرید تھا نا، چوٹ لگی دل پہ، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ شفقت بھی فرما دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا جی، جو مرید کا امتحان لینا تھا، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے پورے. حضرت بندہ بھیج کے نہ بلایا، اس کو بتایا کچھ نہیں، وہ اپنے سر سے نہ اتار کے، کیونکہ کتابوں میں لکھا حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کی سنت زندہ کرتے ہوئے سر مبارک مڑوایا کرتے تھے. حضرت علی کی سنت ہے نا، ٹینٹ کروایا کرتے تھے. وہ آپ نے اتارا اور فرمایا بھائی وال باوی ود گئے تو ساری ٹینٹ ہی کر دے. وہ بڑا خوش ہوا پیران کی ٹینٹ کرنی. انہیں جناب اس طرح تیز کیتا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ سجے پاسے شروع ہو گیا. اب زخم بیوی نے پہلے چھیل دیا تھا، شاہ صاحب سامنے بیٹھے اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا تھا حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ بیٹے کی محبت میں کچھ ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہوتا ہے نا، راستہ بنا ہی لیتا ہے. جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں ملی، اس نے آنسوؤں کی صورت اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اب رخسار سے داڑھی سے ہوتے ہوئے آنسو اس کے دامن پہ گر رہے تھے. دائیں سائیڈ نا اس نے بالکل موڑ دی، امانہ تھا بائیں سائیڈ پہ. جو سائیڈ بدلنے لگا نا تو 2-3 آنسو شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں سے بال ہے ادھر. پتا تو پہلے بھی تھا، بہانا ہی بنانا تھا نا. جو گرے تو آپ نے پیچھے دیکھا تو دیکھا مریض ضرور ہے. فرمایا نہیں بابیا تو نے 18 سال بعد پیرانے پوچھے تھے. پھر تو ٹپ ٹپ رویا. 18 سال ہو گئے پتر کو اچھی. آپ نے عرض کی تھی آپ خاموش رہے، میں بھی نہیں بولیا. آج 18 سال پورے ہوئے نے گھر بیٹھا سا بڈی نے میڑا مارے، یعنی میں ادھر مننا گی اتنے شاہ ہی میرا منڈا لگ کے دیں. تو مانا کہ اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا گھر آ گیا ہو گیا ہے. اس نے عرض کی حضور سے امتحان سے نہ پائی ہو کہ انہوں نے گستاخی کی تھی، میں تاؤن بند نہیں، میں نوبت ہی نہیں آئے گی. بھاگ تو اس نے لگا دو. کون بھاگ سکتا ہے جی ان کے ساتھ؟ کو بھاگ سکتا ہے ان کے ساتھ؟ بڑی اس نے دوڑ لگائی، لیکن اپنے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے کیا منظر دیکھتا، سارا گاؤں اکٹھا جا کے پوچھتا کیا ہوا میرے گھر کیوں اکٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی تو یہی پوچھنے آئے ہیں کیا ہوا. یہ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ دیکھو چارپائی بچھی ہے، گبرو نوجوان بیٹھا ہوا 20 سال کا. لوگوں کو ہٹا کے اندر گیا. ابھی خونوں میں گرمی تھی، باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے. خون نے کینچا دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو چارپائی پہ بٹھا کے نا باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پترا گیا کیویں تھے آیا کیویں؟ وہ کہتا ابا جی جانے کا حال تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا. لیکن جب ہوش آئی کو تھوڑا عقل شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں. انہوں نے بتایا کہ ہم نے تجھے اٹھایا راستے میں جاتے تو کھیل رہا تھا. انہوں نے کبھی نہیں کہا تمہارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو ہوا جانا، اب آنا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا. میرا منہ دروازے کی طرف تھا. بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے کوئی نہیں پتا. بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا اور خود غائب ہو گیا. اب مرید تھا نا، وہ کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور وہ بابا جی پہچاننے پڑے تو پہچان لے گا. اگر تجھے لے جاؤں اور وہ بابا جی پہچاننے پڑے تو پہچان لے گا. وہ تھا نا کہ حضرت نے خود شفقت فرمائی ہے، کسی سے کام دیا. کہا اگر لے جاؤں بابا پہچاننا پڑے پہچان لے گا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا جی سونے اتنے لاکھوں میں کھڑا کر دیں پھر بھی پہچانوں گا. لیکن بابا جی کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹینڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضرت شاہ سلیمان توسلی کا تصرف ہے. قربان جاؤں پھر امام علی مقام کا تصرف کیا ہوگا حضرت. لیکن وہ بار بار یہی کہتے رہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے بابا. ہاں بھائی عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے. حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا، فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. جو بولا اس کو نکال دیا جائے گا مکتب عشق سے. جو بولا جس نے ہائے جس نے سی کیا اس کو نکال دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. یہ نہ ہائے وے نہ سی. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سید تلوارا کھنے ہو. جیت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اوسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے.
لیکن تو کیا ہے جی؟ صرف پیاس یاد رہ گئی، نہ صبر حسین یاد رہا، نہ انداز حسین یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ سجدہ یاد رہا۔ سجدے میں شہادت ہوئی تھی، ہمارے 10 محرم کے بھی سجدے قضائے ہیں۔ پیاس یاد رہا، فکر حسین، انداز حسین، پیغام حسین، عاشق سوئی حقیقی جیڑا۔ یہ انڈیا میں مزار ہے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کے مرید تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، اپنے شیخ کے نام پہ اپنی تفسیر کا نام رکھا، تفسیر مظہری، مظہر سے مظہری ہے۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے، یہ عاشقی ہے حضرت، نہ سی نہ آئے نہ اوئے، چپ یار دے رنگ ہوئے کرے، یہ اینے جو کہتے آ جا کے روٹی شوٹی کھا پودا مانگ لے۔ وہ کتابوں لکھا ہے، حضرت ہی لکھتے ہیں، قاضی صاحب کے ہمارے جو شیخ تھے نا، آپ کی بی بی صاحبہ بڑی زبان کی طرف، وہ چاہے گی اس طرح چاہے اپنے چاہنے والے کا امتحان کرے، مرضی ہے اس کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جیسے چاہے آزمائے گی، مرضی ہے اس کی۔ ہم نے تو امتحان دینا ہے، لینے والا وہ جیسے چاہے امتحان دے کے لے، مرضی ہے اس کی۔ وہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے، جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنا عہدہ بڑا ہوگا، امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وہ لکھا ہے آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، آپ کی زوجہ محترمہ، وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، لیکن حضرت نے سارے مریدین کو کہہ رکھا تھا یہ جو مرضی بولیں، میرے لیے بھی بولیں، سب نے خاموش رہا۔ اس لیے وہ جو کچھ کہتی تھی نا، کوئی مرید آگے سے کلام نہیں کرتا، سب نے خاموش رہنا۔ وہ لکھا ہے ایک دن حضرت کا ایک مرید نا افغانستان سے آیا، کابل سے، پٹھان، تلوار بھی اس نے لگائی ہوئی تھی۔ حضرت نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا۔ اماں جی آ گئی، آ کے پوچھتی ہیں، اوے پٹھان، او خان کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ پیرانے آ گئے۔ پہلے تو خان صاحب کی ہوئی تو چپ کر گئی۔ انہوں نے کہا بھئی اندر سے آئی ہیں، میرے پیر سے کوئی تو تعلق ہوگا نا، خاموش۔ پھر اماں جی نے توپوں کا روح کیا، شیخ کیا، حضرت مظہر جانے اب اپنے پیر کے لیے تو کوئی بات نہیں نہ دھنتا، کچھ دیکھنی تو نہیں گئی۔ اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی بائے گردن اڑانے کے لیے۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے۔ اب باہر جا کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں۔ جو کیفیت سنبھلی نا، تو مرید عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شاعر کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں، ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی، آپ پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، تو فرماتے ایک غیب سی آواز کے سنتا ہوں، مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں سجدے میں شکر ہے یا راضی ہو۔ بس یہ میں جاتے جاتے ایک سوال پھر آپ سے خود سے کرنے لگا ہوں، علماء سے برکتیں لے کے۔